اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ قال ابو ہریرہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو بھائی بنایا ہوا تھا، ان میں سے ایک گناہ کرتا تھا اور دوسرا عبادت میں اجتہاد و کوشش میں لگا رہتا تھا۔ جو مجتہد تھا وہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور اس کو کہتا تھا کہ گناہ سے باز آ جاؤ۔ اس نے کہا میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کیا تو میرے اوپر نگران اور رقیب ہے؟ اس مجتہد نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی، وہ دونوں جہانوں کے پروردگار کے پاس جمع ہوئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مجتہد، کیا تو میرے متعلق کامل علم و ادراک رکھتا تھا، یا کیا تو میرے ہاتھ میں موجود اختیار اور امر پر قادر تھا؟ اور اللہ نے اس گناہ گار سے فرمایا جا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو جا، اور دوسرے کے متعلق فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے آگ کی طرف لے جاؤ۔ موت تو لا محالہ آنی ہے اور ایک ہی بار آنی ہے، لہذا عزیمت پر جان دے دینا اور گمراہی سے محفوظ رہنا بہرحال یہ ہر ایک کے لیے اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو انسان خود محفوظ نہیں رہ سکتا، یہ سب اللہ کے رحم و کرم سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ہمیں اس واقعے سے کیا تعلیم ملتی ہے، جو کہ بہت ہی ضروری ہے سمجھنا، کہ ہر مسلمان صاحب خیر ہو، اگر نیکی پر چل رہا ہو تو اس کو ہمہ وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور گمراہ کن باتیں اور گمراہ کرنے والوں سے اجتناب کرتے رہنا چاہیے، اور انسانی جناتی شیاطین سے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس مجتہد نے ایسا کلمہ زبان سے ادا کیا کہ جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔ معلوم ہوا کسی شخص خاص کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، اور اسی کی قبیل سے ہے کہ انسان کسی خاص شخص کو یوں کہے کہ تو کافر ہے، یا تو جہنمی ہے، یا تو جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ ایک منٹ بھی نہیں لگاتے، کسی پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تو کافر ہے، کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ تو غلط کام کر رہا ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہے۔ حالانکہ اس کوتاہی کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل واضح ہے۔ تو ہمیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔